أشرقت نفسي بنور من فؤادي. ایک اور قصہ سنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑے بادشاہ، اور بیٹے انہی کے ہیں، مگر ان سے بڑی طاقتور حکومت ہے، مگر وہ بھی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، امتحانوں میں مبتلا ہوئے، مگر انہوں نے بھی برداشت کیا اور کس قدر صبر کر کے دکھایا، ڈٹ کر کے دکھایا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے حضرت داؤد وَوَهَبْنَا، اور عطا کیے ہم نے، ابھی وہاب کا لفظ ہے نا، عطا کرنا، دینا، وَوَهَبْنَا ہم نے عطا کیے لداؤد حضرت داؤد کو، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام. نعم العبد، او کتنے زبردست بندے تھے وہ. اور انسان کتنا بھی اونچا مقام پر پہنچے، اس کا کمال کیا ہے کہ وہ کیا بنے؟ اللہ کا بولو، بندہ بنے. اس کا کمال کیا ہے؟ بندہ بنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، تو معراج آپ کے سب سے اونچے مقام کی ایک جھلک دکھائی گئی دنیا کو. تو اس وقت میں آپ کا وہ لقب لینا تھا جو سب سے اونچا ہے، تو کون سا لقب سے آپ کو پکارا گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو. تو یہ بندہ کہنا، یہ بندگی بندے کے لیے بہت اونچا تمغہ ہے. اس سے بڑا کوئی تمغہ نہیں کہ اللہ قبول کرے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا ہو جائے؟ اللہ مانے اپنا بندہ ہے، اللہ اپنا بندہ. نعم العبد، اور پھر اللہ یہ کہے نہیں، کیا زبردست بندہ ہے، کتنا خوب بندہ، کیا کمال کے بندے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کا کمال کیا تھا؟ ہم کہیں گے بادشاہی زبردست تھی، اور حکومت زبردست تھی، طاقت زبردست تھی، اور دشمنوں کو یوں دبا کر رکھا ہوا تھا. نہیں، اللہ سے پوچھو ان کا کمال کیا تھا. انہ اواب، وہ بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے والے تھے. یہ کمال تھا. بندے کا کمال یہ ہے ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، بس اللہ کی طرف دھیان رہے. اللہ کی طرف کس طرح دھیان رہتا تھا، اس کے لیے ایک قصہ سنو. کیسے برداشت کرتے تھے، اور اللہ کی طرف ان کا کیسا دھیان تھا، کیا زبردست دھیان اللہ کی طرف. اس کے لیے ایک واقعہ سنو. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یاد کیجئے ایک واقعے کو. اذ عرض علیہ، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، بالعشی شام کے وقت میں، الصافنات الجیاد. الصافنات ٹریننگ شدہ، تیار شدہ، تربیت یافتہ گھوڑے، الجیاد بہت عمدہ گھوڑے. اور صافنات، گھوڑے کے تربیت یافتہ ہونے کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ اس کے لیے لفظ صافنات ہے. عربی میں کس کو کہتے ہیں صافنات؟ وہ گھوڑا جس پر سوار بیٹھے اور گھوڑا تین ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے اور ایک ٹانگ اٹھا لے. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں نا، کوئی سوار ہوتا ہے اور گھوڑے کی ایک ٹانگ اٹھی ہوئی ہوتی ہے. یہ اٹھی ہوئی کس کی علامت ہے؟ کہ یہ سکھایا ہوا گھوڑا ہے. وہ کہتا ہے سر میں تیار ہوں، ساودھان، آپ آرڈر کیجئے، ہوا ہو جاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے وہ بندہ جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے رہتا ہے، جہاں اللہ کے دین کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے فطار علیہ، تو دوڑتا نہیں، اڑ کر وہاں چلا جاتا ہے. تو وہ یہی طریقہ ہے کہ گھوڑا ایک تین ٹانگوں پر کھڑا، ایک کو اٹھا کر کے، اس کو کہتے صافنات. وہ اتنے سکھائے ہوئے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے کہ تین ٹانگوں پر کھڑے اور ایک ٹانگ انہوں نے اٹھا رکھی ہے. الجیاد، بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. فقال، تو انہوں نے فرمایا انی احببت حب الخیر، فرمایا یہ گھوڑے بڑے پسند آئے، بڑے مزیدار گھوڑے ہیں. لیکن فوراً سمجھایا اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی، مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں. اور ابھی آگے آ رہا ہے کہ انبیاء کرام کیسے ہوتے ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اگلے رکوع میں آ رہا ہے. ان کے دل میں آخرت کی تمنا ہوتی ہے، ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا اس دنیا سے. ہمہ وقت آخرت کی طرف توجہ، ہمہ وقت آخرت کی طرف توجہ. بخاری کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، دروازے پر پہنچے مگر واپس پلٹ گئے. حضرت فاطمہ پریشان ہوگی، کیوں واپس گئے؟ حضرت علی تشریف لائے،
رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ دیکھو حضرت تشریف لائے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مگر واپس چلے گئے، کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ آپ کس بات پر ناراض ہوئے؟ فرمایا گھر کے اوپر وہ پردہ نہیں پڑا ہوا تھا منقش، مجھے کیا لینا ہے دنیا سے، میری بیٹی کے گھروں پر ایسے پردے منقش پردے، ہم کو بوریوں کے پردے اچھے لگتے ہیں، یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے اسی وقت میں پھاڑا اور اس کو تکیے کے غلاف پر چڑھا، غلاف کے طور پر استعمال کر لیا۔ ایک موقع کے اوپر دیوار پر پردہ تھا، آپ نے فرمایا اچھا اب گھروں کو بھی کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ دور تو ماشاءاللہ ہی کپڑوں کا ہے۔ انبیاء کرام کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ، اس لحاظ سے اب ترجمہ کیجئے، آیت ذرا مشکل ہے۔ حب الخیر، انہوں نے فرمایا احببت، میں نے محبت کی، حب الخیر، خیر کی محبت، خیر کا معنی اس مال سے محبت، خیر کے معنی مال، سورہ عادیات میں بھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، آدمی مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں نے ان گھوڑوں سے مال سے محبت کی ہے، عن ذکر ربی وعن معناہ لذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کے لیے، اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے، مجھے کیا لینا گھوڑوں سے، لیکن چونکہ یہ رب کے دین کی سربلندی میں کام آتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام آتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑا پالا جاتا ہے، وہ گھوڑا اللہ کے کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بندے کی نمازیں تلیں گی اور روزے تلیں گے اور زکوٰۃ تلے گی، تو فرمایا ایک وہ بندہ جس نے ایک گھوڑا پالا، پھر اس کو لمبی رسی سے باندھا تو گھوڑا پھرتا ہے اور گھاس چرتا ہے، اور کبھی رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گھاس چرتا ہے اور پھر چھلانگ مار کر کے اونچے پہاڑ پر چڑھتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے۔ اور گھوڑے کا مزاج کیا ہے کہ جب پیٹ بھرتا ہے اس کو پھر لید کرتا ہے، پھر گوبر کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں کی نمازیں تلی، روزے تلے، اس کا گھوڑا بھی تلے گا اعمال نامے کے ساتھ، اور گھوڑے کی لید بھی تلے گی اور گھوڑے کا پیشاب بھی تلے گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے اللہ کے لیے۔ میں نے ان گھوڑوں سے جو محبت کی ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے کی ہے، اللہ کی یاد کے لیے کی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہم سمجھیں گے، وہ کیا؟ اللہ کا ذکر جہاں اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے۔ بعض بڑے بے وقوف وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ذکر ہی نہیں ہے، کیا بے وقوفانہ بات ہے بھائی، اللہ کرنا کیوں نہیں ذکر ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اللہ کے دین کے کام کرنا، مثلا ایک آدمی سبحان اللہ کر رہا ہے اور دوسرا تلاش میں ہے کہ ایک غریب ہے بیچارہ، اس تک کسی طرح پہنچوں، رمضان کا مہینہ ہے اس کو زکوٰۃ دوں، وہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہاں دیکھیے نا، گھوڑے ہیں جہاد کے لیے، لیکن حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر ربی، اپنی رب کی یاد کے لیے ہیں گھوڑے۔ ان ذکر ربی، میں نے مال سے محبت کی اپنے رب کے ذکر کے لیے، ان معنی میں لی کے کیا میں نے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے توارت چھپ گئے بالحجاب، پردے میں، یعنی دوڑائے، اس پر سوار بیٹھے اور سواروں نے دوڑائے گھوڑے اور دوڑتے دوڑتے میدان کراس کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا ردوہا علیہ، واپس لاؤ ان کو میرے پاس۔ فتفق بالسوق والاعناق، فتفق تو وہ چھونے لگے، مسحن شروع کیا، مسحن تفیقہ شروع کیا، مسحن چھونا، بالسوق پنڈلیوں کو، والاعناق اور ان کی گردنوں کو۔ اور یہ گھوڑے والے جانتے ہیں کہ گھوڑے کو خوش کرنے کے لیے، سہلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی کمر کو اور ذرا سی گردن کو کھجلاتے ہیں اور اس کی پیٹھ کو، تو گھوڑا کتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سوار ہے، اور سوار کے بیٹھتے ہی گھوڑے کو پتہ چلتا ہے کہ اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے، یعنی واقعی سوار ہے یا نہیں ہے۔ اور گھوڑا پھر جو بیکار قسم کا وہ ہو نا، چلانا نہیں آتا ہو، اس کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے، بار بار چاہتا ہے کہ گرے یہ کسی طرح، بے وقوف، اس کو آتی ہے نہیں سواری کرنا۔ اللہ اکبر، ردوہا علیہ، مجھ پر واپس لوٹاؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو شروع کیا چھونا، بالسوق ان کی پنڈلیوں کو، والاعناق گردنوں کو چھونا شروع کیا۔ یہ اللہ نے ایک مثال پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہ اواب، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے، کتنے متوجہ رہنے والے تھے، کیا کمال ہے۔ گھوڑوں سے محبت ہے لیکن فوراً کہا کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے، گھوڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک دوسری تفسیر اسی کی، اور وہ بھی صحابہ سے منقول ہے اور وہ بھی درست ہے، وہ کیا ہے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش ہوئے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، وہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اس قدر مصروف ہوئے کہ ان کا کوئی ذکر جو خاص وقت میں کرتے تھے اس وقت ذکر کا وقت ہی نکل گیا۔ جب ذکر کا وقت نکل گیا، اکثر نے کہا کہ عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی، ان کو بڑا غصہ آیا، ان گھوڑوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنا ہی نہیں یاد رہا۔ حب الخیری، گھوڑوں کی محبت سے میں نے محبت کی، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر، اور عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ عن ذکری کا ترجمہ یہ بھی کریں اپنے رب کی یاد کے لیے، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں رب کی یاد سے اعراض کر کے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں چلا گیا۔ اب گھوڑے نہیں بلکہ سورج پردے میں چلا گیا۔ ردوها علیہ، کا واپس لاؤ ان کو میرے پاس۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو ان کی گردنوں کو اور پنڈلیوں کو چھونا شروع کیا، کا چھونے کا مطلب کہ ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اور اس دور میں گھوڑے کا گوشت تو آج بھی حرام نہیں ہے، البتہ چونکہ وہ سواری کے لیے پسندیدہ نہیں تو اس کو ذبح کیا اور کہا بانٹ دو اس کو۔ اگر یہ تفسیر کریں تو یہ اس صحابی کی تفسیر کے مطابق ہو گئی کہ جن کو کیا ہوا تھا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور باغ میں ایک چڑیا پھنس گئی، اتنا گھنا باغ تھا کہ اس کو نکلنا مشکل ہو گیا، تو چڑیا چوں 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 کرتی تھی، وہ تو نفل نماز پڑھ رہے تھے مگر دھیان چڑیا کی طرف گیا، پھر اس طرف دھیان گیا کہ باغ بڑا گھنا ہے اور یہ نکل نہیں پا رہی ہے، تو سلام پھیرتے پہلا کام کیا کیا کہ یہ سارا باغ اللہ کے راستے میں خیرات، اس لیے کہ اس میں چڑیا پھنسی اور میرا دھیان باغ کی طرف چلا گیا نماز کے بجائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے کسی بزرگ نے کہا تھا شام ویندیاں شام قضا ہوئی گئی پل نماز دھیان وچوں، ایسا دوست بنایا کہ دوست کی دوستی میں اتنا الجھا کہ نماز کا دھیان ہی نہیں رہا، وہ خیال ہی نہیں رہا، گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کی یاد بھول گئی، ذبح کر دو ان کو، بانٹ دو ان کا گوشت، کوئی ضرورت نہیں ان کی۔ تو یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر حضرات نے پہلی کو قبول کیا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ایک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش، اور پھر ان کا صبر اور صبر کا امتحان، کیا ان کا صبر، کس طرح انہوں نے برداشت کیا، چونکہ بات کیا چل رہی ہے، اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو، واذکر عبدنا، اور ہمارے ان بندوں کو یاد کرو، نیک بندوں کو، انہوں نے کیسے صبر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش ہوئی، کیا آزمائش ہوئی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے یقیناً آزمایا حضرت سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈالا ان کی کرسی کے اوپر، جسداً، ایک دھڑ کو، ایک ادھورے جسم کو، پورے جسم کو بھی نہیں، پورا بنا ہوا انسان نہیں، ادھورے انسان کو، ایک دھڑ کو، ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ادھورا جسم ان کی کرسی پر کیا پڑا تھا، یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے، مگر قرآن نے کھول کر بیان نہیں کیا۔ اور پیچھے حضرت داؤد کو وہ کیا بات یاد آئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ایک دم احساس ہوا اور وہ سجدے میں گر گئے، تو میں نے کہا کہ اس کی بھی کوئی تفصیل معلوم نہیں، تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ انہوں نے گھر کا ٹائم جو ہے وقت متعین کیا تھا، ترتیب دیا تھا کہ کس طرح عبادت کرنی چاہیے، ان کو وہ خیال آیا، لیکن بعض لوگوں نے یہاں بڑے قصے پیش کیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نہیں کھولا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں کھولا؟ اس کا مطلب کہ یہ ایسا راز ہے، اللہ بھی چاہتا ہے راز رہے اور اللہ کے حبیب بھی چاہتے ہیں راز رہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کیا کریں، اس کو راز ہی رہنے دیں کہ ان کی کوئی آزمائش ہوئی مگر اس آزمائش میں انہوں نے ڈٹ کر کے دکھایا، ثم اناب، اس موقع پر بھی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اگر کوئی بات اس کے موقع پر پیش کی جا سکے، لوگوں نے تو بڑی باتیں پیش کی ہیں، لوگوں نے مطلب یعنی اسرائیلی روایتوں سے بعض لوگ نقل کرتے ہیں، ایک بات ہو سکتا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، روایت اپنی جگہ درست ہے، لیکن بحث ہے کہ وہ اس آیت کی تفسیر ہے یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے اس کی تفسیر۔ وہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑا لشکر تھا اور ان کا پورا دور جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ جنگ میں گزرا ہے، تو کسی دور میں انہوں نے لشکر تیار کیا اور فرمایا
کہ اس کے انتظار میں ہم رہیں کہ وہ لوگ حملہ کر کے آئیں اور پھر ہم آگے سے دفاع کریں ان کا، تو دفاع کرنے والا تو ہمیشہ ہارتا ہے، ہمیں جانا چاہیے ان کے اوپر حملہ کر کے، کیوں یہ آتے ہیں بار بار ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر ان کے ساتھیوں نے کچھ کمزور باتیں کہیں اور انہوں نے کہا آپ روزانہ کہتے ہیں نکلو خروج، چلو چلو اللہ کے راستے میں کرو حملے، کب تک کرتے رہیں گے، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہمارے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھ ہوا اور انہوں نے کہا میری کئی بیویاں ہیں، میں سب سے ملاقات کروں گا اور اللہ مجھے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائے گا اور اس اولاد کی ایک اپنی بٹالین بناؤں گا اور پھر میں اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاد کروں گا، اور تم جو کہتے ہو ایسے اس کا کوئی پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ ایک روایت ہے، بعض لوگوں نے اس کے اوپر عجیب تبصرے کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں وہ تبصرے بڑے کمزور ہیں۔ جب اللہ کے حبیب فرما رہے تو اس پر بحث کہاں رہ جاتی ہے باتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام اپنی بیویوں سے ملاقات کی اور اس کے لیے کہا کہ ہر ایک سے اللہ اولاد عطا کرے گا اور میں اسی کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ تو بہت سارا مفسرین کا طبقہ کہتا ہے کہ یہی آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ وہ ان سے انشاءاللہ کہنا چھوٹ گیا تھا، حدیث میں ہے، ان کو تنبیہ ہو گئی۔ القینا علی کرسیہ جسدا، اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک دھڑ کو ڈالا۔ ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے معاف کر دیا، معمولی بات تھی، معاف ہو گئی۔ وہ تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے لغزش تھی، ورنہ حقیقت میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ لیکن بتانا یہی ہے قرآن کو کہ اتنے بڑے طاقتور بادشاہ تھے، یہودیوں نے ان کو کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دیں، ان کے خلاف کیسے بےہودے قسم کے قصے گھڑے یہودیوں نے، یہاں تک کہ قرآن پاک کو کہنا پڑا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو جادوگر کرتے تھے، شیاطین کرتے تھے۔ یہ بات کیوں کہنی پڑی قرآن پاک کو؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے اس وقت میں یہودیوں کا ذہن یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ دیکھو ان کو، یہ تو داؤد کے بیٹے سلیمان کو بھی مسلمان کہتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ آج کے یہودی ان کو مسلمان مانتے ہیں، بلکہ نبی مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہر قوم اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہے۔ یہودیوں نے دیکھا ہماری تاریخ کے ہیرے کون ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور ان دونوں کو وہ کہتے ہمارے ہیں ہی نہیں، ان کے خلاف انہوں نے گندے قصے گھڑے تھے۔ تو یہودیوں کو پھر شرم آنے لگی۔ آج کے یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت سلیمان ہمارے تھے اور ان کے یہ کارنامے زبردست کارنامے ہیں، لیکن اس وقت نہیں کہہ مانتے تھے۔ کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈاکوؤں کو سزائیں دی ہوں گی، چوروں کو کے ہاتھ کاٹے ہوں گے، بدماشوں کو رجم کیا ہوگا۔ وہ بدماشوں کی ایک ٹیم کھڑی ہو گئی تھی جو ان کے خلاف بےہودے قسم کے قصے گھڑتی تھی۔ تو اس موقع پر بھی بائبل میں کچھ قصے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو قرآن کی تفسیر سمجھ لیا، لیکن میں کہتا ہوں اس کو نقل کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں نہیں مناسب ہے؟ اچھی طرح حدیث یاد کرو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ انہوں نے کہا ایھا الناس، لوگوں کو متوجہ کر کے کہا لوگوں میری بات سنو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، تازہ تازہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے بیچ میں ملاوٹ کا کبھی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، خالص ہے۔ اس کے مقابلے میں تورات اور انجیل وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں ملاوٹ کی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتے یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تو قرآن میں ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کوئی بات اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے باوجود تم قرآن کے مقابلے میں اس کی باتیں نقل کرتے ہو اور قرآن کی تفسیر تورات اور انجیل کو اور بائبل کو دیکھ کر کے کرتے ہو، جبکہ ان کی باتیں ملاوٹ والی اور خود ہاتھوں سے لکھی ہوئی، اور کہتے تھے یا للعجب، ہائے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ بائبل کی تفسیر کرنے کے لیے کبھی قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، اور تم قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اس کا حوالہ دیتے ہو۔
اور آخری بات کہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا لا تکذبوا اہل الکتاب ولا تصدقوهم، اہل کتاب کی کسی بات کو نہ ہم سچ مان سکتے ہیں نہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں گے جو حقیقت اللہ نے اتاری ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم قرآن کی تفسیر کریں کوئی مناسب بات نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ان کی کرسی پر ڈالا جسدًا ایک دھڑ کو، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب اغفر لی، میری بخشش فرما، آگے وہب لی، اور عطا فرما مجھ کو ملکن ایسی بادشاہی لا ينبغی لأحد من بعدی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ سے دودھ کیوں مانگتے ہو، بھینس مانگو، میں کہتا تھا حضرت اس کو گھاس کون کھلائے گا، فرماتے چل یہ نہیں سمجھ میں آتا تو انڈے کیوں مانگتا ہے، مرغی مانگو۔ مطلب اللہ سے جب مانگنا ہو تو اللہ کی شان کے اعتبار سے مانگو، اپنی محتاجگی کو نہ دیکھو، اپنی طاقت کو نہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اید الامام العادل والخیر والطاعات وارزقنا اتباعہ، اے پروردگار امت کو پھر امام نصیب کر، پھر امیر نصیب کر، ہمیں اس کی اتباع نصیب کر۔ معلوم یار ابھی بھی ایسا ہو جائے گا، ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی طاقت پر ہم کو نظر رکھنی ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اے خدا تو دینے والا اور میں بھکاری، آج تجھ سے مانگتا ہوں مگر کیا مانگتا ہوں، حب لی ملکا، عطا کر مجھ کو ملکن ایسی بادشاہی لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو جھکتی نہ ہو، لا ينبغی جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، کسی کو جچے ہی نہ۔ بھائی کہتے ہیں وہ ہماری زبان کا محاورہ ہے، سرون ہے پگ لفظیں، بھائی پگڑی رکھنے کے لیے بھی سر چاہیے، اب سر ہو اتنا بڑا پگڑا رکھیں گے تو جچے کا تھوڑا، ایسی بادشاہی دے دے کہ مجھ ہی کو جچے، وہ دوسرے کسی کو جچے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا لیجئے، پھر تو مانگ رہا ہے میں دیتا ہوں، انک انت الوہاب، اے خدا تو دینے والا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جوانوں، اللہ کو اللہ کی حیثیت سے دیکھ کر کے، اس کی شان کے اعتبار سے اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کرو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو اتنی بڑی چیز مانگوں گا کہاں سے آئے گی، کیسے دے گا، ارے اللہ عطا کرنے والا ہے نا، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره، فرمایا پھر ہم نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی۔ کیا بادشاہی؟ سخرنا له الريح، ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو، تجری بامرہ، چلتی تھی وہ ہوا ان کے آرڈر سے، رخاءً، نرمی کے ساتھ بھی، اور ایک مقام پر آگے آ رہا ہے سخت، یعنی پیچھے گزر گیا 17ویں پارے میں، سختی کے ساتھ بھی، مطلب جب وہ چاہتے تھے کہ ان کا جہاز تیزی سے چلے تو تیزی سے ہوا چلتی تھی، اور جب چاہتے تھے آہستہ چلے تو کوئی ہینڈل شینڈل دبانے، بریک شریک پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، بس ہوا کو آرڈر دے دیا آہستہ، بس اس نے آہستہ 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 لا کر کے جہاز اتار دینا ہے۔ اور یہ پہلا جہاز بنا جس کو ہوا لے کر چلی مگر انجن کے بغیر، اور کہیے کہ پائلٹ کے بھی بغیر، صرف ہوا کو آرڈر ہے چلو رکو چلو رکو، تجری چلتی تھی وہ ہوا، بِأَمْرِهِ ان کے حکم سے، رخاءً نرمی کے ساتھ، حیث اصاب جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ اب کس کو ایسی بادشاہی ملے کہ ہوا اس کے آرڈر پر چلے، یعنی اس کی بادشاہی انسانوں پر نہیں، خالی جنات پر نہیں، چرند اور پرند پر نہیں، بلکہ کس پر ہے؟ ہوا کے اوپر بھی ان کی حکومت۔ اللہ اکبر۔ والشیاطین، اور ہم نے ان کے ماتحت کر دیا، سخرنا لہو ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی ان کے ماتحت کر دیا، الشیاطین شیاطین کو بھی، سرکش قسم کے جنات کو، کل بناء ہر ایک تعمیر کرنے والا، وغواص اور ہر ایک غوطہ لگانے والا، تعمیر کرنے والے کو حکم ہے چلو بڑے بڑے قلعے بناؤ، اور پیچھے گزر چکا ہے کیسی ہانڈیاں بناؤ، قدور الراسیات، بڑے بڑے تالابوں کی طرح جو چولہے کے اوپر ہی رکھی رہیں، ہل بھی نہ سکے، ہانڈیاں بناؤ، ایسے بڑے بڑے پیالے بناؤ، کچھ اس کے لیے وغواص، اور کچھ غوطہ لگانے کے لیے سمندر کی تہ میں غوطہ لگاؤ، موتی نکال کے لاؤ، یہ کام۔ وآخرین، اور کچھ دوسرے تھے، مقرنین جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد زنجیروں میں
اب وہ زنجیریں کیسی تھیں اور وہ جکڑے ہوئے کیسے تھے. جو کوئی سرکش ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی, جکڑ کر ڈال دیا قید میں, پڑا رہا ادھر ہی. کیا طریقہ تھا؟ ظاہر ہے تو نہ دیدی لشکر سلیمان را چے شنیدی زبان مرغارا. جس نے حضرت سلیمان کا لشکر ہی نہیں دیکھا اس کو کیا معلوم. بس کسی طریقے سے تھے, اللہ ہی جانتا ہے. ھذا عطاؤنا, اللہ نے فرمایا یہ میری بخشش ہے, تو نے مانگا میں نے دیا. اور سن, یہ بھی حکم نہیں ہے تجھے کہ یہ بادشاہی تیری نہیں, اس میں اس کو دو, اس کو دو, اس کو دو, اس کو دو, کچھ نہیں. فمن او امسک, احسان کر او امسک, یا روک کر کے رکھ, بغیر حساب, کوئی حساب نہیں تیرے سے. ایسی بادشاہی کس کو ملے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. کہا دے دے, فمن او امسک, روک کر کے رکھ یا خرچ کر, احسان کر لوگوں پر, دوسروں کو دے, کوئی حساب نہیں. اللہ اکبر, کیا زبردست بادشاہی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہی ملی, مگر یہ انعام کا خاتمہ نہیں, یہ آخری انعام نہیں ہے کہ اللہ نے بس اتنا انعام دے دیا. نہیں نہیں, یہ تو دنیا میں فانی ہونے والا چند دن کا انعام ہے. اصل انعام کون ہے؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا, اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ, بڑا قربت کا مقام ہے. وہ میرے مقرب ہیں, وہ میرے قریب ہیں, وہ میرے بہت نزدیکی بندے ہیں, یعنی اونچے مرتبے والے ہیں, قربت کا مقام ہے. وحسن مآب, اور بہترین ٹھکانہ ہے, اور اس کا تو نقشہ, اس کا تو نظارہ قیامت کے بعد ہی ہوگا. وہ تو جنت میں ہی دیکھو گے نا کہ کس مقام پر پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام.